میرے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایمان کی قدر کر لو۔ ایمان تو بہت ہے سب کے پاس، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اس ایمان کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو ڈھالنا، اپنی زندگی کو بنانا، اپنی زندگی کو اعمال زندہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم ذرا اپنا محاسبہ کر لیں کہ ایمان تو ہم لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن ہماری زندگی کے اعمال کیسے ہیں؟ ایک بات یاد رکھو، میں لوگوں سے کہتا ہوں، آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سبھی اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہیں، اور اچھے سے اچھا موبائل لانے کی بندہ کوشش کرتا ہے، اور اگر 1 لاکھ کا بھی موبائل لے آئے گا تو یہ سوچے گا کہ 1.5 لاکھ کا کب لے کر آؤں، جب 1.5 لاکھ کا لے آئے گا تو یہ سوچے گا 2 لاکھ کا کب لاؤں۔ انسان کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ موبائل کے ذریعے سے انسان کو اپنے آپ کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ موبائل ہے، آپ موبائل کے اندر یوٹیوب کھولو، اگر آپ کا ذہن پاکیزہ ہے تو کیا ہوگا؟ آپ یوٹیوب کے اندر دیکھیں گے کہ بھئی فلاں کسی عالم کی تقریر ہمیں سننی ہے، آپ نے سرچ کیا یا بھئی مولانا طارق جمیل کی تقریر سننی ہے، مولانا طارق مسعود کی تقریر سننی ہے، مولانا الیاس گھمن کی تقریر سننی ہے، مولانا محمود مدنی کی تقریر سننی ہے، فلاں صاحب کی فلاں عالم کی مجھے تقریر سننی ہے، حرم شریف کے امام صاحب کی تلاوت سننی ہے، مدینہ شریف کے امام صاحب کی تلاوت سننی ہے، مجھے فلاں بڑے سے بڑے عالم و قاری کی تلاوت سننی ہے۔ آپ ایک مرتبہ کلک کرو اور اس کو سرچ کرو اور اس کو سننا شروع کر دو، تو جب آپ یوٹیوب کھولو گے کسی نہ کسی امام کی تلاوت اور کسی نہ کسی عالم کی خطابت اور تقریر اس کے اندر ضرور ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ ایمان کو ٹٹولا، نیکی کو ٹٹولا، اس کا مزاج موبائل کا بن گیا کہ یہ بندہ یہ اس قسم کے چیزوں کو سننا چاہتا ہے، اس لیے اسی قسم کی چیزیں آئیں گی۔ اگر آپ کا مزاج خراب ہے تو یہ موبائل دیکھے گا کہ بھئی یہ کیا سرچ کر رہا ہے، اس نے سرچ کیا کسی فلم کو، کسی ہیرو کو، کسی ناپاک گانے کو، کسی ناپاک چیز کو جب ٹٹولا تو پھر اس کا مزاج موبائل کا یہی بن گیا۔ اب آپ واٹس ایپ کھولو گے وہی آئے گا، فیس بک کھولو گے وہی آئے گا، آپ یوٹیوب کھولو گے وہی آئے گا، آپ کچھ اور کھولو گے وہی آئے گا۔ کیوں؟ آپ کے مزاج کو، آپ کے ذہن کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے دماغ کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے کانوں کو، آپ کی زبان کو، آپ کے انداز کو، آپ کی تہذیب کو، آپ کے وچار کو اس موبائل نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی، یہ بندہ ناپاک ذہن رکھتا ہے، اس لیے ناپاکی اس کے موبائل میں بھری ہوگی۔ گیلری کھول لو، فیس بک کھول لو، واٹس ایپ کھول لو، یوٹیوب کھول لو، سب میں ناپاکی اور نجاست بھری ہوگی۔ اور اگر آپ کا ذہن پاکیزہ ہوگا تو یوٹیوب کھولو، واٹس ایپ کھولو، فیس بک کھولو، کچھ اور کھولو، گیلری کھول لو، میموری چپ کھول لو، ہر جگہ جب دیکھو گے تو پاکیزہ چیزیں اس کے اندر کھلتی چلی جائیں گی۔ یہ موبائل انسان کے دماغ کو سمجھ لیتا ہے۔ آج مصیبت کس بات کی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ خبردار، اگر کوئی ہمیں کہے گا کہ تم مسلمان نہیں، کافر ہو، تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو نے مجھے کافر کہہ دیا۔ ماں کی گالی دے لیتا برداشت، باپ کی گالی دے دیتا برداشت، بہن کی گالی دے دیتا برداشت، کچھ بھی کر لیتا برداشت، لیکن تو نے مجھے ایمان کی گالی دی ہے، کافر کہا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ہم اپنے اعمال سے ذرا پوچھیں، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کتنی بڑی بات کہی، من ترک صلاة متعمدا فقد کفر۔
ایک نماز جان بوجھ کر انجانے میں نہیں، سو کر نہیں، غفلت میں نہیں، عذر سے نہیں، جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا، وہ بندہ کافر ہو گیا۔ اتنی بڑی بات اللہ کے پیغمبر کی زبان اقدس سے نکل رہی ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کلمے والوں کے لیے، قرآن والوں کے لیے، ایمان کا نام لینے والوں کے لیے، اسلام کی بات کرنے والوں کے لیے۔ ہم اپنی زندگی کے اعمال کرتے ہیں، جبھی تو نبی نے کہا قرب قیامت میں ایک زمانہ آئے گا جب یصبح المومن کافرا ویمسی مومنا، مسلمان صبح کو اٹھے گا مسلمان ہونے کی حالت میں، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کرے گا مسلمانوں کی حالت میں، صبح کو وہ کافر اٹھے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے کہا، یہ میں نے اور تم نے نہیں کہا، کسی عالم نے نہیں کہا، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں صبح کو اس کی حالت مسلمانوں والی ہوگی، اور شام کو وہ جب کرے گا اور سورج غروب ہوگا تو وہ کافر ہوگا، شام کو سوئے گا مسلمانوں کی حالت میں، جب صبح کو بیدار ہو کر وہ اٹھے گا تو کفر کی حالت میں ہوگا۔ یہ اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے۔